बीवी आमना के घर 2 साल माँ का प्यार मिला। 4 साल की उम्र में माँ की गोद में वापस आए, दामन का साया 2 साल मिला। माँ के हाथ के लुकमे बने खाना 2 साल नसीब हुआ। माँ की गोद में सोना 2 साल नसीब हुआ। माँ की सर हाथों से सर में कंघी करना और तेल डलवाना सिर्फ 2 साल की मुद्दत में ये प्यार और मोहब्बत की झलकियां नजर आई। 6 साल की उम्र हुई, मदीने से वापसी पर बीबी आमना ने भी दम तोड़ दिया। उस वक्त का मेजर अटैक, सरकार धाड़े मार मार खरो देती है। पहले अब्बा का सहारा उड़ गया, अब मां का सहारा उड़ गया। रोना इतना था जुदाई में कि आंसू है कि थमते न थे, खूब रोए। उम्मे ऐमन बांधी जो साथ में थी, जैसे तैसे करके पकड़ कर ले जा रही है। सरकार रो रहे, अम्मा मुझे छोड़कर न जा, मुझे कौन गोद में सुलाएगा, मुझे कौन माँ का प्यार देगा। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ कर लेकर गई, आगे दूर तक ले गई। उम्मे ऐमन का हाथ वहां से छुड़ाया। 6 साल की उम्र का ये बच्चा और दोस्त जोर से तेजी से दौड़ कर आए और माँ की कब्र पर उल्टे ऐसे लेट गए जैसे कोई माँ के सीने पर लेटता है। फिर जाओ कथा रोना शुरू किया। माँ का सहारा उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब इंतजार रखे, मेरी बहू अपने मैके में गई थी मोहम्मद को लेकर, लेकिन जाने वाले तो 3 थे, उम्मे ऐमन, आमिना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस आने वाले 2 ही नजर आते हैं, उम्मे ऐमन, मोहम्मद। आमिना का क्या बना? जब सरकार ने पूछा, उम्मे ऐमन ने सारी दास्तान सुनाई। रास्ते में इंतकाल हो गया, वहीं दफन करके आ रहे हैं। 6 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश अपने जिम्मे में लिया। 2 साल तक जिम्मा संभाला। 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब चले गए। 90 साल से अबू तालिब ने अपने जिम्मे में लिया और परवरिश की। माँ और बाप की शफकतों से पाला। सफर में हजर में हमेशा साथ में रखते। सफर का मौका हुआ, अब्दुल मुत्तलिब ने साथ में लेकर चले। 9 साल की उम्र में है, शाम का सफर है। रास्ते में एक राहिब बुहैरा, जिसने सराय बनाया हुआ था, वो देख रहा है काफिले को आता हुआ। अपनी बीवी से बैठकर बातें कर रहा है। अजीब अजीब, क्या अजीब? उस काफिले पर नजर डालो, कितनी अजीब बात है। जिधर जिधर ये काफिला चलता है, बादल उन पर साया फगन है, बादल का साया उन पर चलता है। अभी धूप छांव का खेल जारी है। कभी इस काफिले ने धूप में आना चाहिए, कभी छांव में आना चाहिए, मगर जिस तरफ से पगडंडियों से मोड़ता है और हर मोड़ से गुजरता है, वो साया मुस्तकिल उनके साथ में ही चल रहा है। ये साया कभी धूप में नहीं आता, हमेशा छांव छांव में ही चला आ रहा है। मैं कितने रास्ते के मोड़ों को देख चुका हूँ। ये पूरा काफिला छांव में आ रहा है। जरूर इसमें कोई ना कोई शख्सियत है जिसके साथ ये आसमानी निजाम चल रहा है। अभी वो सोच ही रहा था, अपनी बीवी से बातें कर ही रहा था कि उस काफिले से एक बच्चा जरा दूर का हटा, दूर चला किसी जरूरत के लिए। अब वो अबर का टुकड़ा उस बच्चे के साथ में हो गया। वो सारा साया उस बच्चे के सर पर है और पूरा काफिला पहली मर्तबा धूप में है। राहिब बुहैरा अपनी बीवी से कहने लगा, ऐसे लगता है जैसे इस बच्चे के साथ ही निजाम कायनात चल रहा है। निजाम आसमान इस बच्चे के साथ चल रहा है। अब पूरा काफिला धूप में है, अकेला वो बच्चा छांव में है। मुलाकात करनी चाहिए। जैसे ही करीब आया काफिला, उस राहिब ने, उस सराय के मालिक ने, उस तौरेत के आलिम ने गौर से देखा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दौड़ कर गया अपनी कुटिया में, अपने कमरे में, और वहां से कुछ बोसीदा से औरात तौरात के लेकर आए। कभी अपने तौरात के वरक को देखता है, कभी प्यारे मोहम्मद को देखता है, कभी वरक उल्टाता है, कभी मोहम्मद के चेहरे को देखता है, फिर वरक उल्टाए, फिर नबी के चेहरे को देखा। आखिर बोल पड़ा, इस काफिले का सरदार कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं हूँ। अच्छा ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा है। वो कहने लगा, मेरी किताब के औराक बताते हैं कि सारी निशानियां इस पे फिट हो रही है। मेरी किताब के औराक और बताई गई बिशारतों और अलामतों के मुताबिक इस बच्चे को यतीम होना चाहिए। तुम कहते ये मेरा बच्चा है, अब मैं मेरी किताब की बात मानूं या मैं तुम्हारी बात मानूं? अब्दुल तालिब ने कहा, यह बात सही है कि मेरा बच्चा ये यतीम है,
میں اس کا چاچا ہوں. عرف عام میں ہمارے چچا بھتیجے کو اپنا بچہ کہہ دیتا ہے اور میں اس کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہوں, اس لیے میں نے کہہ دیا میرا بچہ, ورنہ اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے. لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ راہ میں کہنے لگا میری کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہے آنے والا آخری پیغمبر یتیم ہوگا, یہ ساری نشانیاں سمجھ میں آ رہی تھی, ایک بات نہیں مل رہی تھی کہ یہ یتیم ہے کہ نہیں. تم نے کہا میرا بچہ, ایک نشانی کی کمی پڑ گئی, اب تم نے بتا دی یہ تمہارا نہیں, یہ یتیم بچہ ہے, تو 100% نشانیاں مل چکی اس بات کی یہ ہونے والے آخری پیغمبر ہے. پھر ہاتھ پکڑا سرکار کا اور کہنے لگا محمد محبت کے راستے میں ستائے جاؤ گے, سنگواری ہوگی, لوگ پتھر ماریں گے, خون میں نہلائیں گے, بدن پر اوجڑی لا کر ڈالیں گے, راستے میں کانٹے بچھائیں گے, نہ جانے کتنی تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے. اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا, اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا, تمام پتھروں کو اپنے اوپر لے لیتا, جو تیر اور نیزے بھالے آپ کی طرف چلتے, اپنے آپ کو ڈھال بنا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا. مگر میں تو چراغ سحر ہوں, میری زندگی کا چراغ پتہ نہیں کب گل ہو جائے. جب آپ دعوت پیش کر رہے ہوں گے, جب آپ اعلان نبوت کر رہے ہوں گے, اس وقت تک شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی پیارے آقا, میں تو شاید اس وقت زندہ نہ رہوں, لیکن میری شہادت کو ثبوت بنا کر کم از کم کل قیامت کے دن اپنے رضاکاروں میں میرا بھی نام لکھ دینا, اپنے محبین اور چاہنے والوں میں میرا بھی نام لکھ دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا یہ بحیرہ راہی, اس نے کہا ابو طالب آگے یہودیوں کی بستی ہے, وہ بھی جانتے ہیں ان کو علامتوں اور نشانیوں سے, جب وہ دیکھیں گے قتل کر دیں گے, آپ انہیں یہیں سے واپس لوٹا دیں. اس نے ایمان لا چکا, یہ نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے, اس نے صحیح مشورہ دیا, ابو طالب یہیں سے لوٹا دیں, یہ ہونے والے پیغمبر ہیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ یہیں سے واپس لوٹائیں, ورنہ اگلی بستی والے ان کو قتل کر دیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا تجارت کا, جو تجارت کے لیے آپ تشریف لائے تھے, اور ابو طالب بھی سارا سامان جلدی سے بیچ کر یہاں سے واپس لوٹے, وہ بھی دیکھ رہے تھے محمد کی برکتوں کو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی عمر میں ایک اور تجارت کا سفر کرتے ہیں, 25 سال میں ایک اور خدیجہ کا مال لے کر تجارت کا سفر کرتے ہیں, 25 سال میں خدیجہ سے شادی, 15 سال کا ڈیفرنس, بیوی 15 سال بڑی, 40 سال میں اعلان نبوت, غار ہرا سے یہ نور چمکا, رسالت کا پیغام ملا اور نبوت کا تاج پہنایا گیا. صفا پہاڑی بلند آواز سے لوگوں کے سامنے کپڑا ہلا ہلا کر لوگوں کو جمع کیا, آؤ قریش, بنو ہاشم, بنو عبد المطلب, بنو لوئی, کعب بن مالک, سارے خاندان جمع ہوئے, سب کے سامنے اعلان کیا, لوگوں میں نے تمہارے سامنے زندگی کا ایک حصہ گزار دیا, 40 سال بیت گئے, تم نے مجھے کیسا پایا, سچا یا جھوٹا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ سنا نہیں, آپ جیسا کوئی امانت دار نہیں, آپ جیسا کوئی دیانت دار نہیں, آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. جب پیارے آقا نے عہد لیا تو فرمانے لگا اگر تم مجھے امین اور صادق سمجھتے ہو, مجھے سچوں کا سچا سمجھتے ہو, جس کی زبان فیض ترجمان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو, تو سنو اس صادقوں کے صادق کی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ. کس بات کی دعوت دی نبی نے؟ لا الہ الا اللہ, بولیے آپ بھی سب مل کے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
کامیاب ہو جاؤ. کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی ہر جگہ موجود نہیں, کوئی علام الغیوب نہیں, کوئی کارساز نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بگڑے کاموں کو بنانے والا نہیں, کوئی ڈوبتی نیا کو ترانے والا نہیں, کوئی ساحل پر سمندر کوئی ڈوبتی نیا کو ساحل دکھانے والا نہیں, آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رزق پہنچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. بیماری سے شفا دینے والا, ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا وہ صرف اللہ ہے. اولاد کا لینے دینے کا ڈیپو وہ اللہ کے پاس میں ہے. مرد و شفا کا مالک صرف اللہ ہے. لوگوں ایک اللہ کو مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے. سرکار نے اعلان کیا, اظہار نبوت اور اعلان نبوت کیا. اتنا ہی سننا تھا کہ لوگ دشمن جان بنے. پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب نے جو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا, اپنا ہیرو کا ہار باندی کو تحفے میں دیا, اپنی باندی کو آزاد کر دیا, کتنا پیسہ لٹایا, سب سے پہلے نعرہ بلند کیا. وہ ابو لہب جو سب سے زیادہ خوشی منانے والا تھا, جس کے قلب پر مہر لگ چکی تھی, جب نبی کی زبان سے ان باتوں کو سنتا ہے تو سب سے پہلے مجمع میں کھڑے ہو کر وہی کہتا ہے, تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا. محمد تمہارے لیے نعوذ باللہ ہلاکت ہو. کیا تم نے ہم کو اس واسطے جمع کیا تھا؟ یہ لفظ بولتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. کیسے اس لفظ کو اپنی زبان سے بولے؟ لیکن بددعائیہ کروا دیا. کیا تو نے ہم کو اس واسطے جمع کیا تھا؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اللہ نے خود جواب دے دیا پیارے آقا کی طرف سے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو کیا میرے نبی کو ہلاکت کی بددعا دے گا؟ میں اللہ کہتا ہوں رحمت للعالمین کی طرف سے کہ ابو لہب خود ہلاک برباد ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا. بے شک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ محبت میں بہت تکلیفیں اٹھائی. کبھی پتھر کھائے, کبھی دندان مبارک شہید ہوئے, کبھی بدن پر اوزری لا کر سجدے کی حالت میں رکھی گئی کہ اٹھ نہ سکتے تھے, کبھی چہرے کی داڑھی پکڑ کر کھینچا گیا, کبھی منہ پر تھوکا گیا, کبھی سرے بازار دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی, کبھی طائف میں پتھر کھائے تو خون میں نہا گئے, جوتیاں نالین مبارک آپ کے خون سے لبریز ہو گئے. زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں. سفر کو آسان کرنے والی چیز نہ کوئی گدھی گدا ہے, نہ گھوڑا گھوڑی ہے, نہ اونٹ اونٹنی ہے. سفر کو آسان کرنے کے لیے پیر کے 2 چپلوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ساتھ میں ہمراہ جانے والے زید بن حارثہ سے آگے کوئی نہیں ہے. ایک غلام زادہ وہی ساتھ میں ہے. سرکار کو اس حالت میں دیکھا طائف کے میدان میں تو پکڑ کر اٹھا کر لایا. کچھ دور چلتے رہے, پانی کا ڈوب سا آیا, وہاں سرکار کو بٹھایا, آپ کے کپڑوں سے خون کو الگ کیا. خون آشام کپڑے, خون آلودہ کپڑے, دھو کر خون نکالا ہے. سرکار کے نالین مبارک کو نکالنا چاہا تو نکل نہ سکے. پانی سے دھو کر, پانی ڈال کر اس نالین مبارک کو سرکار کے پیروں سے الگ کیا ہے جہاں ظالموں نے خون میں نہلا دیا تھا. اتنی تکلیف پہنچی. تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے, وہ زخموں سے بھرا جس میں پیغمبر یاد آتا ہے. رسول اللہ پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے, لہو بہنے لگا, زخمی محمد ہو گئے سارے. جدھر حضرت گزرتے تھے ادھر پتھر ہی لگتے تھے. محمد مصطفیٰ پھر بھی دعائے خیر کرتے تھے. یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا آ کر, کہو تو پیس دے اس قوم کو آپس میں ٹکرا کر, کہو تو غرق کر دے ان کو ہم یونان کی طرح, مٹا دے ان کو ہم فرعون اور حامان کی طرح. کہا حضرت میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر, میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. طائف کے پتھر کھا کر بھی بددعا نہیں. جبریل کہہ رہے ہیں نبی اللہ آپ
آپ چاہے تو پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، آپ چاہے تو بستی کو اوپر لے جا کر قوم لوط کی طرح اوپر الٹا پٹک دے، انہیں عذاب میں گرفتار اور ہلاک کر دے۔ اور پیارے آقا فرما رہے جبریل انہیں ہلاک و برباد نہ کرنا، یہ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا، اتفاق اتحاد کا پیغام دیا، لوگوں شرک نہ کرنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں چغلی نہ کرنا۔ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا۔ قرآن آج طاقوں کی زینت ہے، کب کھلے گا؟ جب کوئی مرے گا تب کھلے گا۔ یا رمضان آئے گا بطور ایصال ثواب کے پڑھا جائے گا یا بطور ثواب کے پڑھا جائے گا، بس۔ کیا پیغام ہے قرآن میں، کیا فرما رہا ہے میرا اللہ، کیا حکم دے رہا ہے میرا اللہ، کیسے سمجھا رہا ہے میرا اللہ، احکام کو بیان کرتا ہے اللہ، تماثیل کو بیان کرتا ہے اللہ، مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے اللہ۔ کبھی مچھر اور مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی اونٹ اور جانوروں کی مثال دیتا ہے، کبھی قصص کو سناتا ہے، کبھی قصص کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کانوں کو لذت مل جائے، بلکہ اس لیے نہیں کہ واہ واہ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ عبرت حاصل کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ قوم سمود کی بستیوں کا واقعہ، یہ قوم لوط کی بستیوں کا واقعہ، یہ قوم عاد کا واقعہ، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ 8-9 سال کی ہماری عمریں، 90 فٹ کے ہمارے قد، ہاتھوں سے تراش کر محل بنا لے، پتھروں کو تراشتے ایسے تھے جیسے گارے مٹی کو تراشتے ہیں۔ جی سی پی بھی آج کیا کام کرے گا؟ ان کے ناخنوں سے وہ کام ہو جایا کرتے تھے، منو پتھر اٹھا کر چیڈول کی طرح پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ ساری مثالیں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، مگر مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق کب ہوگی؟ نبی کا لایا ہوا قرآن طاقوں کی زینت بنا ہوا، کئی دن سے اس پر دھول مٹی پڑی ہوئی ہے، ہم نے جھاڑ کر صاف بھی نہ کر سکے۔ بدن کے کپڑے ہر 2 دن میں دھل جاتے ہیں، سال بھر قرآن کا غلاف دھلنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس قدر بے رغبتی، 4 صورتیں وہ یاد نہ ہو سکی، 55 سال کی عمر ہو گئی، اذان کے 6 بول یاد نہ کر سکا۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو، اذان کے 6 بول بولنا نہیں آتے۔ 90% مسجدوں میں غلط اذانیں ہوتی ہے۔ اچھا مؤذن، اچھا امام رکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ قرآن سے بے رغبتی، سرکار کی سنتوں سے بے رغبتی۔ میں سرکار کا عاشق ہوں، میں عشق سربستی میں یہاں جمع ہوا ہوں، سرکار کی محبت میں یہاں آیا ہوا ہوں، حضور کی ولادت کا ذکر سننے کے لیے آیا ہوا ہوں، حضور کا پیغام نبوت سننے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اب تحیہ کر کے اٹھوں گا انشاءاللہ، ایک عزم مصمم لے کر اٹھوں گا کہ مجھے سرکار کی زندگی سے سبق جو ملا ہے، میں اس سبق کو انشاءاللہ زندگی بھر دہراؤں گا، میں اسی سبق پر جیوں گا اور اسی سبق پر مروں گا۔ میرے نبی نے جو مجھے اچھے اخلاق دے دیے، اچھے اخلاق کا خوگر بنا دیا، مجھے عدل و انصاف کا پیکر بنا دیا، مجھے سجدہ کرنے والا عابد بنا دیا، اللہ کے سامنے جھکنے والا مسجود بنا دیا، مجھے اللہ کا محبوب بنا دیا، تو میں انشاءاللہ اس کی پابندی کروں گا، میں سنتوں سے بھری زندگی گزاروں گا۔ سرکار نے چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے کہا، اب میں کبھی اس طرح نہیں لگاؤں گا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، کبھی زندگی میں جھوٹ کو داخل نہیں کروں گا۔ اگر میں نبی کا عاشق ہوں تو انشاءاللہ میں ذکر اللہ کی پابندی کروں گا، کبھی اپنی زبان کی تیروں سے ماں باپ کے دل کو زخمی نہ کروں گا، کبھی محبت کرنے والی اور چاہنے والی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی پیارے پیارے نونہال اپنے بچوں پر سے شفقت کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اپنے چھوٹوں پر شفقت کروں گا، میں اپنے بڑوں کی عزت کروں گا، میں اپنے علماء کا احترام کروں گا، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں کروں گا، میں مدارس کا، مساجد کا، مکاتب کا، مراکز کا انشاءاللہ ساتھ دیتا رہوں گا، میں نبی کی سنتوں کا پابند بنوں گا، انشاءاللہ انہی سنتوں پر جیوں گا اور انہی سنتوں پر مجھے موت آئے گی۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے اس بیان کو سن کر ایک عہد کرتا ہوں اور ایک عزم مصمم
لے کر اٹھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب حلال کمائی میرے گھر میں آئے گی، حرام کمائی سے انشاءاللہ میں پرہیز کروں گا، صلح کا نور چہرے پر لانے کی کوشش کروں گا اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کروں گا۔ تو کرو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی باتیں سنی گئی اللہ پاک ہمارے نبی سے ہم کو سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پانی بارہ میں رحمت آ رہی ہے، یہ رحمت تو صرف کم کر رہی۔ چلو جاری رکھتے ہیں، سنیے۔ یہ تو ساری رات کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، ساری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نبی سب جاگ رہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ سب جاگ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، مردوں کو زندگی ملی، مردہ دلوں کو زندگی ملی، حیوانوں کو انسانیت ملی، جو درندہ صفت ہے انسان بنے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سرکار کی تعلیم سے جو لوٹنے والے تھے بٹورنے والے بنے، جو حق مارنے والے تھے حق دینے والے بنے، جو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے تھے وہ حق دینے والے بنے۔ کہاں تو زندہ زمین میں دفن کی جا رہی تھی، جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ معاشرے میں یہ بات چلتی تھی بیٹوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دو۔ دفن کرنے والے باپ کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے 2 بیٹیوں کو دفن کیا ہے، کوئی کہتا ہم نے 3 بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیٹیوں کو جینے کا حق ملا۔ پھر شراب پر پابندی لگی، پھر زنا پر پابندی لگی، پھر چوری پر پابندی لگی، پھر غیبت چغلی پر پابندی لگی، پھر جھوٹ پر پابندی لگی، پھر الزام تراشی پر پابندی لگی، پھر بہتان پر پابندی لگی، پھر محسنات اور پاک دامن عورتوں پر انگلی اٹھانے پر پابندی لگی۔ پھر وہ پیدا ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک نے پھر بڑے مرتبے پر فائز کیا کہ سرکار خود فرماتے اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان پر انگلی نہ اٹھانا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جنہوں نے ان سے محبت کیا اس سے مجھ سے محبت کیا، جنہوں نے ان سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی۔ معیار دیا، ضابطہ دیا محبت کا۔ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو ان کی زندگی میں کیڑے نکالے گا وہ مجھے دشمن بنائے گا۔ سرکار نے ضابطہ دے دیا، اگلی پچھلی زندگیوں کو دیکھ کر محبت کا معیار، محبت کا ضابطہ، محبت کا آئین بتا دیا اور سمجھا دیا۔ لوگوں میرے صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کے بے داغ آئینے میں دیکھنا، تاریخ کے ٹوٹے آئینے میں نہیں۔ تاریخ کے ٹوٹے آئینے میں تمہیں خراشیں نظر آئے گی، قرآن کے بے داغ آئینوں میں صحابہ کو دیکھو گے تو تمہیں چمکتے دمکتے ستارے معلوم۔ کوئی کھوٹ نہیں ان کی زندگی۔ ان سے بعد والے جنہوں نے ان سے نور معرفت لیا، نور نبوت کو اخذ کیا، پھر ان کے بعد والے اللہ پاک نے ولایت کے مرتبے پر پہنچایا، تو کوئی ولی بنا ہے، کوئی عارف باللہ بنا ہے، کوئی قلندر بنا ہے، کوئی کتب بنا ہے، کوئی ابدال بنا ہے، کوئی کتب ارشاد بنا، کوئی کتب مدار بنا۔ اللہ پاک نے یہ مرتبہ پر فائز کیا
बड़े बड़े मर्तबे मिले। कैसे मर्तबे मिले? ये हुजूर की उम्मत के चाहने वाले, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले, सरकार की लाई जिंदगी को अपनाने वाले, हम तो सिर्फ एक दिन के वास्ते चीख पुकार करके बैठ जाएंगे। वो जिन्होंने जिंदगी का हिस्सा बना लिया, नबी की सुन्नतों को अपना लिया, उन्हीं सुन्नतों पर जिए, उन्हीं सुन्नतों पर मरे, नबी की जिंदगी से जिन्होंने प्यार किया है, अल्लाह ने कितना बड़ा वक्त का वली बनाया है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द से कहते हैं, बेटा मर जाऊं ना, मेरे जनाजे को जहां नमाज पढ़ते हैं जाकर रख देना, कोई नमाज ना पढ़ाए। एक शख्स आएगा, वो नमाज पढ़ाएगा। सुन्नतों भरी जिंदगी, जिक्रुल्लाह से मुज़य्यन जिंदगी कहां पहुंचाती है? सिर्फ नारेबाज रह जाती है, चीखने वाले चीख कर रह जाते हैं, एक दिन का शोर करने वाले एक दिन में दब जाते हैं। हमेशा जिंदगी को बनाने और समझने वाले विलायत के आला मकाम पर पहुंचते हैं। किस मकाम पर पहुंचते हैं सुने। क्या कहा बाबा फरीद ने अपने मुरीद से, जब मर जाऊं तो जनाजा वहां ले जाकर रखना जहाँ जनाजे की नमाज होती है, कोई नमाज ना पढ़ाए, एक आदमी आएगा वो पढ़ाएगा। जब हजरत का इंतकाल हुआ बाबा फरीद का, ले जाकर रख दिया जनाजा। अब लोग कह रहे कोई नमाज पढ़ाएगा, हजरत के रिश्तेदारों में से कौन आएगा? वो मुरीद सामने आकर रुको, मुझे हजरत ने कहा था एक आदमी आएगा वो नमाज पढ़ाएगा। तो लोगों ने कहा कौन है वो आदमी? किनको कहा था? कौन वो शख्सियत? कौन आलिम दीन? कौन अल्लाह का वली? कौन पीर मुगाम? मुझे नहीं मालूम। हजरत ने कहा था आएगा, तो करो इंतजार। कहाँ रहते हैं? उनको इत्तला है? हजरत की मौत के बारे में खबर है? मुझे कुछ पता नहीं, बस हजरत ने जितना कहा था मैंने कह दिया, इंतजार करो। सब लोग इंतजार करने लगे। घंटा भर बीता। एक आदमी घोड़े पर सवार आया, उसके मुंह पर कपड़ा बना हुआ, आया जल्दी से, उतरा नीचे, का सबों को सीधा करो। लोग समझ गए ये है वो शख्सियत, यह है बरगजीदा, यह पाकीज़ा नफ्स, यह है कुदसी सिफत। माशाअल्लाह, हजरत ने कहा था बराबर वो आए हैं, नमाज पढ़ाएंगे। सब सीधी हो गई, लोगों ने सफे बांध ली, नमाज की नीयत बनी, नमाज मुकम्मल हुई। वो नकाब पोश, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ, घोड़े पर बैठकर वापस जाना चाहते हैं। लोगों ने नकीर पकड़ ली, हजरत आप कौन है? जरा दीदार कराएं, हम भी आपको देखना चाहते हैं, जरा दीदार करा दें। उन्होंने कहा मैं दीदार नहीं कराऊंगा। कहा नहीं, जब हमारे हजरत ने नमाज पढ़ाने के लिए कहा था तो आप जरूर कोई बड़ी शख्सियत है, हम आपके दीदार से शरफ हासिल किए बगैर नहीं जाएंगे, जरा आप चेहरा तो दिखाएं। उन्होंने कहा अच्छा देखना चाहते हो तो लो देखो। जैसे ही मुंह से कपड़ा हटाया तो खुद बाबा फरीद खड़े, वो खुद बाबा फरीद थे। लोगों ने कहा अगर आप बाबा फरीद हैं तो जनाजे में कौन है? और जनाजे में बाबा फरीद है तो फिर आप कौन है? हजरत ने फरमाया ये मेरी बका है, वो मेरी फना है। जिसमें खाकी को फना होना था वो फना हो गया, रूह को बाकी रहना है वो बाकी रहती है। और ये फरमाया जो रूह पर मेहनत करते हैं उनको बका मिलती है। जिसमें खाकी को मरना ही है, मर जाते हैं, वो बाकी रहने वाली चीज नहीं, फना होने वाली चीज है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। बेशक हमारे साहब कहेंगे ये मेरे शेर आज तक कभी समझ में नहीं आया। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। हमने कहा तुम्हें समझाएंगे किसी मौके पर। ऐसी कोई मौका था, हमारी बात चल रही थी, बात के दौरान में एक वाक़या याद आया। एक ताजिर तिजारत के लिए सफर पर जा रहा था, घर में परिंदा तोता था पिंजरे में। उसने तोते से कहा मैं जा रहा हूँ सफर में, तेरी बिरादरी के लोग मिलेंगे, कुछ कहना है? तो एक मैसेज दे देना कि तुम्हारी जात का नस्ल का एक तोता मेरे पास पिंजरे में है, तो उसने तुमको सलाम कहा। तो बस इतनी ये सफर में गया, पैदल के सफर होते थे, एक जगह कयाम किया। तमसील है, तमसील पर तारीफ नहीं होती। मिसाल पर इतराज हुआ, खाना खाने के लिए बैठा, टाई टाई की आवाज आई। उसने कहा अरे अपने गली की नस्ल के लोग हैं। उसने वही सिखा, अरे भैया तो तुम्हारी नस्ल का एक तोता मेरे पास पिंजरे में है, उसने तुमको सलाम कहा।